بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت اور تباہ کاریاں۔ مغربی تہذیب نے بہت سے بیہودہ رسوم و رواج کو جنم دیا اور بد تہذیبی اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے اور بطور خاص مسلم معاشرہ اس کے فتنے سامانیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف عنوانوں سے دنوں کو منانے اور اس میں رنگ ریلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کیا اور اس کی آڑ میں بہت سی خرافات، روایت اور بد اخلاقی و بے حیائی کو پلانے لگے۔ انہی میں ایک 14 فروری کی تاریخ ہے، جس کو یوم عاشقان یا یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے اور تمام حدوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور تہذیب و شرافت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے اور ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ چند سال قبل یہ لعنت اس درجے ہمارے معاشرے میں عام نہیں تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور گویا کہ یہ دن ان کے لیے دیگر تمام دنوں سے زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا ہے، کیونکہ اس دن وہ اپنی آرزو کی تکمیل اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور غیر ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان کی ابتدا کے لیے کئی ایک واقعات کو منسوب کیا جا سکتا ہے، جن میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 17ویں صدی عیسوی میں روم میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری ایک راہبہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ اسے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ جسمانی تعلقات بھی قائم کر لے تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ نے اس پر یقین کر لیا اور دونوں نے سب کچھ کر گزرے۔ کلیسہ کی روایت کی یوں دجیہ اڑانے پر ان کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، یعنی ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد چند لوگوں نے انہیں محبت کا شہید جان کر عقیدت کا اظہار کیا اور ان کی یاد میں یہ دن منانا شروع کر دیا۔ بعض کے نزدیک یہ وہ دن ہے جب سینٹ ویلنٹائن نے روزہ رکھا تھا اور لوگوں نے اسے محبت کا دیوتا مان کر یہ دن اسی کے نام سے کر دیا تھا۔ کئی شرکی عقائد کے حامل لوگ اسے یونانی کیوپیڈ محبت کے دیوتا اور وینس حسن کی دیوی سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیوپیڈ کو ویلنٹائن ڈے کا مرکزی کردار کہتے ہیں، جو اپنی محبت کے زہر بجے تیر نوجوان دلوں پر چلا کر انہیں گھائل کرتا تھا۔ تاریخی شواہد کے مطابق ویلنٹائن کے آغاز کے آثار قدیم رومن تہذیب کے عروج کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور بعض نے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے کو آج کل جس طرح عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے یا ویلنٹائن کارڈز بیچنے کی جو نئی روایات چل پڑی ہے، اس کا سینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یا تو رومیوں کے دیوتا لوپرکالیا کے حوالے سے 15 فروری کو منانے جانے والے تہوار بارآوری یا پرندوں کے ایام اختلاط سے ہے۔ واقعہ بہرحال جو بھی ہو اور جس مقصد کے لیے بھی اس کا آغاز کیا گیا ہو، لیکن آج اس رسم بد نے ایک طوفان بے حیائی برپا کر دیا، عفت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نکاح کے تقدس کو پامال کر دیا اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو پیدا کیا۔ معاشرے کو پیراگندہ کرنے اور حیا و اخلاق کی تعلیمات اور جنسی بے راہ روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ برسرعام اظہار محبت کے نت نئے طریقے کے ذریعے شرم و حیا، ادب و شرافت کو ختم کر ڈالا۔ اس کی وجہ سے جو نہایت شرمناک واقعات رونما ہو رہے ہیں اور تعلیم گاہوں اور جامعات میں جس قسم کی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے لیے بعض قلمکاروں نے مستقل کتابیں لکھی ہے۔ ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ بدامن اور داغدار کیا ہے، اخلاقی قدروں کو تہس نہس کیا ہے اور رشتہ و تعلقات، احترام انسانیت، تمام چیزوں کو پامال کیا ہے۔ لال گلاب اور سرخ رنگ اس کی خاص علامت ہے۔ پھول کی تقسیم اور اس موقع پر ویلنٹائن کارڈز کا تبادلہ بھی اظہار محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
بڑے پیمانے پر اس کی تجارت ہوتی ہے اور ہوس پرست اس کو منہ بولے دام میں خریدتے ہیں۔ منچلوں کے لیے ایک مستقل تفریح کا سامان بن گیا۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان تمام لغویات اور واہیات قسم کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے اور اخلاق و کردار کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کی بے حیائی کو فروغ دینے والے دنوں کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے اور دوستوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کی حقیقت اور تباہکاری سے آگاہ کرے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو کسی بھی اعتبار سے معاشرے میں بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے اور دنیا والوں کو اسلام کی بلند ترین تعلیمات کا خوبصورت نمونہ پیش کرنے والے بنے۔ شکریہ والسلام۔